गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया जुईस। मुल्क भर में कल ज़िमनी इलेक्शन का मार्का हुआ। तहरीक इंसाफ इस मार्के में इस उम्मीद के साथ मैदान में उतरी थी कि वोटर एक बार फिर बाहर निकलेगा और 8 फरवरी के नताइज को रद्द कर देगा। कल के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को 2 अपसेट हुए। तहरीक इंसाफ वजीराबाद से PP 36 पर जीती हुई नशिस्त हार गई। MNA अहमद चट्टा ने आम इंतखाबात में नून लीगी उम्मीदवार अदनान अफजल को 38,000 वोटों से शिकस्त दी थी। अदनान अफजल ने कल मुखालिफ उम्मीदवार फयाज चट्टा को 16,000 की लीड से हरा दिया है। तहरीक इंसाफ को एक और अपसेट NA 8 बाजोड़ की नशिस्त पर हुआ। इस नशिस्त पर आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के नाराज कारकुन रेहान ज़ेब के कत्ल की वजह से ये इलेक्शन अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था, मुलतवी हो गया था। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने गुलज़फ़र खान को उम्मीदवार बरकरार रखा। गुलज़फ़र खान को रेहान ज़ेब के भाई मुबारक ज़ेब ने 24,000 से ज़ायद वोटों की बढ़तरी से शिकस्त दी। कल के आम इंतखाबात में एक बार फिर मोरूसी सियासत भी नुमायां रही। कल के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के रिश्तेदारों ने इलेक्शन में कहां पर हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। लेट्स हैव अ लुक। NA 44 डेरा इस्माइल खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने कामयाबी हासिल की। NA 132 कसूर से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के अंकल रशीद अहमद खान कामयाब हुए। PP 139 शेखुपुरा से वफाकी वजीर राना तनवीर के भाई राना अफजाल हुसैन कामयाब हुए। PP 54 नारोवाल से एहसन इकबाल के साहबजादे अहमद इकबाल चौधरी ने कामयाबी हासिल की। PP 290 डेरा गाजी खान से वफाकी वजीर अवैस लगारी के भांजे अली अहमद लगारी कामयाब हुए। PP 93 भक्कर से MNA रशीद अकबर नवानी के भाई सईद अकबर नवानी कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात के साथ साथ ज़िमनी इलेक्शन पर भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है कि वो खुद एहतजाज के लिए दीगर सूबों में जाएंगे। जरा देखिए। एहतजाज में जो मैंने वो क्लियर किया है उसकी वजह ये है कि हम एक सियासी पार्टी है, हमें सियासी जलसों से सियासी रैलियों से कोई रोक नहीं सकती सूबे के अंदर। यहाँ तो मसला ही कोई नहीं है। तो और सूबों में जहाँ पर ये कर रहे हैं, कल भी हमारे कराची में लोग गिरफ्तार किए। अब ये जो बहाना है जी कि 144 लग गया, तो ये बहाना तो फिर हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई और पार्टी अपना प्रोग्राम रखे, हम उसी 144 लगवा ले। ये क्या तरीका है? मैं हर सूबे में जाऊंगा और हर सूबे में मैं वहाँ पर रैलियां भी करूंगा और मैं जलसे भी करूंगा और मैं देखता हूँ मुझे कैसे रोकते हैं। वो कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले, टेढ़ी उंगली इस्तेमाल करनी पड़ती है। दूसरी तरफ मारूफ सहाफ़ी इंसार अब्बासी ने खबर दी है, उस पर नज़र डालें। उन्होंने कहा 2 दिन कबल मुझे मालूम हुआ है कि चंद अहम शख्सियात बानी तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को सुलझाने के लिए सोच विचार कर रही हैं। पाकिस्तान के खैरख्वाहों का एक ग्रुप न सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बढ़ती कशीदगी का हल निकालने की हिकमत अमली तैयार कर रहा है, बल्कि सियासी जमातों के दरमियान भी दुश्मनी और नफरत की सियासत का खात्मा चाहता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सवाल ये है कि क्या PTI बानी चेयरमैन पे एतमाद किया जा सकता है या नहीं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने भी कल एक स्टेटमेंट दी है, वो भी देखिए। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत सारे सवालात हैं, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम राना सनाउल्लाह। फुल ऑफर दिया उन्होंने आपको कि आए बैठ जाएं, जेल से बाहर आ जाएंगे आपके बानी। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। मैं थोड़ा सा तजुर्बा मेरा हो गया है, लेकिन इतना ज़्यादा ज़ाहिर है पुराना पॉलिटिशियन तो मैं नहीं हूँ, लेकिन कम से कम ये तीसरी टर्म है तो मैं चीज़ें देख रहा हूँ। मुझे जो सबसे ज़्यादा फिक्र है वो ये है कि लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम पे जो है वो एतमाद उठ रहा है और अवाम के जहन में चीज़ अब बैठ रही है, खासकर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद और कल जो ये दोबारा ड्रामा हुआ है। फिक्र ये कि अवाम का इस सिस्टम से मुकम्मल एतमाद उठ ही ना जाए कि यार मेरे वोट से फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं वोट डालूं लेकिन उधर से रिजल्ट और निकलता है, कभी फॉर्म 47 के जरिए, कभी फॉर्म 45 को गलत करके, कभी बैलेट स्टफिंग जो कल हुई है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, बल्कि पुलिस तो एक तरह से हाथ ही खड़े कर दिए उनके साथ जो हो रहा है। वो तो खुद बेचारे अब शायद काबिल रहम है जिस तरह से उनके साथ अब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के मैं समझता हूँ कि खान साहब को बाहर आना चाहिए। खान साहब बाहर आए, असीरान भी बाहर आए। असीरान में बड़ी सीनियर क़यादत अंदर है
قریشی صاحب ون آف دا موسٹ سینئر پالیٹیشینز, ون آف دا موسٹ ایکسپیرینسڈ پرویز الہی صاحب پنجاب کے تمام چیزوں سے واقف آدمی, پھر ڈاکٹر یاسمین راشد, پھر اعجاز چوئی صاحب, گورنر چیمہ, آل لاٹ آف میجر لیڈرشپ از بیہائنڈ دا بارز. تو یہ لوگ باہر آئیں, ان کو لایا جائے, پولیٹیکل کیس ختم ہو, بیٹھیں اور ملک کو آگے لے جانے پہ. لیکن جب تک خان صاحب کو باہر نہیں لایا جاتا, اب ان کے ساتھ اگر شرائط اٹیچ کر لی جائیں, ایسے شرائط, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ایوری بڈی نوز عمران خان صاحب, وہ مر جائیں گے لیکن اپنے انا پہ, اپنی جو ان کے اصول ہیں, جو خودی ہے یا جو غیرت ہے, اس پہ کمپرومائز کرنے والے آدمی خان صاحب نہیں ہیں. ایسی شرائط آپ کو لگ رہی ہیں اور کہیں کوئی بات چیت ہوئی ہے, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر لانے کے لیے وی آر ریڈی ٹو ٹاک؟ دیکھیں, میں I'm not into any negotiation team. مجھے نہیں پتا, اگر ہماری سینئر قیادت میں سے کوئی اور جو باہر ہیں ان میں سے کوئی کسی نیگوسیشن کا حصہ ہے, مجھے نہیں پتا, تو میں کامنٹ نہ یس کر سکتا ہوں. بٹ یو ون آف دا موسٹ سینئر پیپل ود ان پی ٹی آئی. آپ نے خود کہا آپ کی بڑی لیڈرشپ تو جیلوں میں ہے, جو اس وقت بائی ڈیفالٹ یا بائی لکلی آپ کے پاس بڑی ینگ لیڈرشپ ہے, نئے لوگ ہیں, اور وہ آئے آگے, انہوں نے اپنا آپ منوایا, لیکن دے ناٹ دی اولڈ فیسز ایز سچ. تو آپ کی رائے میٹر کرتی ہے, آپ ان کو مشورہ دیں کہ بات چیت کرو؟ دیکھیں, میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں, میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کریں. میں خود اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا, اگر کرنا ہوتا بہت پہلے کر چکا ہوتا. یہ جیل بڑی بات کی بات ہے, جیل بہت بعد میں آئی ہے. میں تو تحریک انصاف میں جب سے ہوں, میں نے بہت سی چیزوں پہ مخالفت اندر کی ہے جماعت میں, لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو باہر بات کرتا ہے. میں باہر بات نہیں کرتا, میں باہر اپنی پارٹی کو 100% ڈیفینڈ کرتا ہوں, لیکن میرے ساتھ بڑے مسائل اندر رہے, کیونکہ میں اصولوں پہ کبھی کمپرومائز میں خود بھی نہیں کرتا. میں صرف اتنا اشارتاً کہوں گا کہ 2018 میں جب میرے ٹکٹ کا مسئلہ ہوا, تو اس میں کچھ ایسے لوگ تھے پیچھے کہ میں جب حکومت تھی خیبر پختونخوا میں خٹک صاحب کی پہلی بار, تو احتساب کمیشن کے بند ہونے پہ میں نے بہت اندر بات کی. خان صاحب نے مجھے سپورٹ کیا تھا, لیکن ظاہر ہے پھر اندر جو سینئر قیادت ہوتی ہے, کچھ لوگ آپ کے خلاف گینگ اپ کر لیتے ہیں. یہ چیزیں ایسی ہیں جو پارٹی سے باہر آپ نہیں کرتے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے پروگرام کے اوپر بھی آپ کی کافی سوال جواب. دیکھیں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ سب کچھ خان صاحب سے سیکھا ہے. تو اگر ہم اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے, شہریار افریدی نے کیا نہیں فیس کیا, میں نے کیا نہیں فیس کیا. میں جب باہر نکلا ہوں, میں نے باہر نکل کے, میں جب آیا کچھ مہینے بعد, ماں کو میں اسپتال لے گیا کچھ دنوں بعد, مجھے یہ پتہ لگا کہ ان کی آنکھوں کا پانی خشک. میں نے پوچھا کیا ہوا, ان کا بہت رونے سے پانی خشک ہو گیا آنکھوں کا. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں, جس کی سب کی مائیں ہیں, ایوریبڈی نوز واٹ از دا پین. تو یہ چیزیں دیکھیں, لیکن اس کا کیا ہم نے کمپرومائز؟ نو, وی ول نیور کمپرومائز آور آنر. اگر ہم نہیں کریں گے تو عمران خان کیسے کرے گا؟ کوئی بھی پراؤڈ پاکستانی سیاستدان نہ بھی ہو, کبھی بھی اپنی غیرت پہ, اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ رول کا تعین ہو گیا کہ ہم اپنی بیسکس پر, ہم اپنی ویلیو پر نہیں جا رہے اس کے اگینسٹ, لیکن بات چیت تو آپ مانتے ہیں کہ کرنی چاہیے. دیکھیں, میں کہتا ہوں, میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں. میں جیل سے جب نکلا پہلے دن, میں جب مردان گیا, مجھے کہا گیا میرے لائر نے, میں آج تھوڑا کھل کے بات کر رہا ہوں, میرے لائر نے مجھے کہا, ون آف مائی لائرز, ویری اچھا ہمارا لوکل ہمارا لائر ہے, نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا کہ آپ ہائیڈنگ میں چلے جائیں. 7 گرفتاریاں ہوئی تھی نا, they were really worried کہ ابھی آج رات پھر چھاپ. میں کہا نہیں, چاہے مجھے 50 بار گرفتار کریں, میں نے غلط نہیں کیا, میں ہائیڈنگ میں نہیں جاؤں گا, چاہے میں مر جاؤں. I will never go into hiding because I am always a lawful politician, lawful Pakistani. I will never break any law. I will never go into hiding. I'll stay in my hujra. I'll stay in my village. I was standing put and I was there. میں اپنے گاؤں میں تھا, پہنچا, ماں جی سے ملا, خان کو پھر میسج کیا رات میں, کہا ماں سے میں مل لیا ہے, فیملی سے مل لیا ہے, آپ اب آرڈر کریں کیا کرنا ہے, میں آؤں لاہور یا میں دونوں کو, آپ کچھ بھی فیملی کو دیں, اور اس کے بعد میں آپ کو کہوں گا. ہفتے بعد خان صاحب گرفتار ہو گئے. خان صاحب نے جاتے جاتے میرے اور شہریار بھائی کے بارے میں کہا تھا کہ ان دونوں کو اپنے کور کمیٹی میں ڈالنا ہے, میرے اور شہریار افریدی صاحب کے بارے میں. تو مجھے انہوں نے ڈالا. شہریار تو پھر جیل میں تھے, وہ میرے بعد جو ہے وہ ریلیز ہوئے. اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں جب کور کمیٹی کا حصہ بنا, ان دنوں قریشی صاحب ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے. میں نے پہلی میٹنگ میں یہ بات کی کہ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز ہمیں نہیں کرنا, لیکن ہمیں بات کرنی چاہیے تاکہ مسائل کا حل نکلے اور ایشوز حل ہوں. مسئلہ صرف عمران خان کا, تحریک انصاف کا نہیں ہے, مسئلہ اور لوگوں کا بھی ہے. اس وقت آپ جا کے عوام میں پوچھیں کہ لوگوں کے بارے میں, اداروں کے بارے میں جو لوگوں کی رائے وہ کہاں پہ کھڑی ہے. میرے لیے بحثیت پاکستانی یہ بہت دکھ کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, کیونکہ میں اس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں
جس نے ملک بنانے میں بھی کردار ادا کیا. میرے دادا پیر محمد صاحب نے, میری فیملی نے لڑا بھی ہے ملک کے لیے. 71 کی جنگ میں میری فیملی نے سفر کیا ہے, ہماری فیملی نے فائٹ کیا ہے فورسز کے اندر رہتے ہوئے, آرمی وغیرہ میں میرے ماموں سارے وہ تھے. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں آج کی ینگ جنریشن کو دیکھتا ہوں جو اس طرح کی باتیں, میں باتوں پہ نہیں جاتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی, یہ میں بالکل یعنی کہ بغیر کسی شک و شبے کے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں, ایک آدمی اس وقت ملک میں جو ہمارے پریمیئر اداروں اور عوام کے بیچ میں جو گیپ پیدا ہوا ہے, جو بدقسمتی سے پیدا ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, ایک آدمی ختم کر سکتا ہے, وہ ہے عمران خان صاحب. اور وہ کرے گا کیونکہ وہ ملک کا عاشق ہے, وہ پاکستان کا عاشق ہے عمران خان. انسان غلطیاں ہوئی ہوں گی, کس سے نہیں ہوتی, صرف پیغمبروں سے نہیں ہوتی, لیکن جتنا وہ آدمی اس ملک سے محبت کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں ہم بہت کم لوگ کرتے ہوں گے. اس لیے جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ ملک کا نقصان, اور ہے بھی ان کو نقصان ہو رہا ہے یا ہوگا, ان کو کنونس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ ویلکم کرتے ہیں اس کمیٹی کو جس کا ذکر اب مجھے میری انفارمیشن نہیں ہے, انصار عباسی صاحب کی ہے, لیکن اگر کوئی بھی کوشش کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے بانی کے درمیان معاملہ ٹھیک کریں تو آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں؟ دیکھیں مجھے کسی کوشش کا نہیں پتا, لیکن اگر کوئی کر رہا ہے میں کروں, قوم پہ احسان کر رہا ہے, کیونکہ نقصان خان کا نہیں ہے. خان صاحب تو ایک وہ تو ملنگ درویش آدمی, اس نے کیا کرنا ہے, وہ ساری زندگی جیل بیٹھ جائے گا, وہ نہیں آئے گا باہر. لیکن نقصان کس کا ہوگا, آپ کا ہوگا, میرا ہوگا. کیا مجھے آپ ایک بات بتائیں, کیا شہباز شریف صاحب اس ملک کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے آج اتنی زبردست فارسی بولی ہے, پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے ویلکم کیا ہے ایرانین پریزیڈنٹ کو, آپ کیوں ان کو انڈرمائن کریں سر؟ ہی از آلسو لائک a power to reckon with. دیکھیں اب میں پشتو بولنا شروع کر دوں کسی کے ساتھ, آپ پنجابی بول رہے ہیں, اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. یہ دیکھیں وی ویلکم اوور ایرانی پریزیڈنٹ, ان کا دوسرا گھر ہے. جو میں نے محمد بن سلمان صاحب سے ایک دفعہ بات کی تھی, میں تو ادنا سا آدمی ہوں, لیکن ایک ملاقات ہوئی تھی جب ایم بی ایس آئے تھے, خان صاحب ان کے ہوسٹ تھے, تو ایک جگہ بیٹھے ان سے ملاقات تھی, تو آئی ٹک دا لبرٹی, اور ان سے محبت سے میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا ایک دوسرا گھر ہے, 25 کروڑ آپ کی فیملی ہے, خادم حرمین شریفین ہے, پورا ملک آپ سے محبت کر رہی ہے, آپ کی دوسری فیملی ہے, اور ان کو ایک محبت کا ہم نے جسچر دیا. اسی طرح یہ جو ہمارے ایرانی صدر صاحب آئے ہیں, یہ ان کا بھی دوسرا گھر ہے, اور ہم تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح اسرائیل کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ آدمی اور ان کا ملک, تو یہ وہی اسپرٹ ہے جو عمران خان کی اسپرٹ ہے. وہ اسرائیل کو جوتے کی نوک پہ رکھتے تھے, تو اس لیے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن جو شہباز صاحب فارسی بول رہے ہیں, ہمارے پشتو میں ایک ضرب المثل ہے, وہ کہتے ہیں کہ مڑا خیٹو فارسی ہوئی, کہ جب آپ کا پیٹ بھرا ہو نا, آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو, ہمارے پشتو میں ویسے مثال ہے, تو آپ فارسی بولتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب فارسی عربی بولنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, کام کی بات کریں, ویژن دیں, آپ کا ویژن کیا ہے. لیکن مجھے آپ, ہمارے مہمان ان کو کیا سیریس لیں گے؟ ظاہر ہے وہ پروٹوکول کے مطابق اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈسکشن میں آپ نے اپنا ڈیکورم مینٹین کرنا ہوتا ہے, لیکن کوئی بھی اس وقت فورن ڈگنیٹری, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, کوئی بھی فورن ڈگنیٹری چاہے مشرق وسطیٰ سے آئے, چاہے ایسٹ سے آئے, چاہے ویسٹ سے آئے یا فار ویسٹ سے آئے, وہ ملتے تو ان سے ہیں, لیکن کیا ان کو سیریس لیتے ہیں؟ جو ادھر بیٹھے ہیں اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہ کہیں اور جا کے ملتے ہیں. کیوں ملتے ہیں؟ یہ فورن ریلیشن شپ پہ نہیں جانی چاہیے ہماری لوکل سیاست. دے کم ٹو پاکستان, دے کم ٹو سی پاکستان لیڈرشپ, جو بھی ہو, اٹس اے ریسپیکٹ آف لوکل پالیٹکس. میری بات سنیے, دیکھیں یہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی میچورٹی میٹر کرتی ہے, کہ پولیٹیکل لیڈرشپ یہ ریئلائز کرے کہ سیاسی مخالفت اس حد سے آگے نہ چلی جائے جہاں پھر پورا پولیٹیکل سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے, لوگ آپ کے پھر پولیٹیکل سسٹم کو سیریس نہیں لیتے اور کہیں اور جا کے بات کرتے ہیں. یہ جو ذاتیات پہ اتر آتے ہیں, یہ جو, مجھے آپ ایک بات بتائیں, صرف ایک ایگزامپل سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ہم بھی کوئی شاید اتنے اچھے لوگ نہ ہو, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن جو انہوں نے شہریار ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت ساری غلطیاں, ایسا نہیں ہے آپ کی گورنمنٹ سے بھی ہوئی. دیکھیے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں نا, جو آپ نے شرائر افریدی صاحب کے ساتھ کیا ہے, ان کی بچیوں کو, فیملی کو کوئی 2-3 مہینے باہر جو ہے رہنا پڑا مشکلات سے, ہمارے ساتھ جو اس پہ نہیں بات کرتے. تو اس لیول پہ جب آپ پولیٹیکل مخالفت کو لے کے جاتے ہیں تو وہ پھر سیاسی اختلاف کی بجائے دشمنیوں میں بات چلی جاتی ہے. جب اس لیول پہ آپ لے کے جاتے ہیں, آپ کا پولیٹیکل سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے. دیکھیں اس وقت کی میں آپ کو بات کرتا ہوں, یہ جو پارلیمنٹ کے اندر آپ کے پاس 340 ہیں, ہمارے تو خیر ابھی بندے نہیں آئے, خواتین ہماری انہوں نے ابھی آنے نہیں دی, لیکن بہرحال جتنے بھی موجود ہیں, ان میں کتنے ہیں جو آزاد اپنی جو ان کی سمجھ ہے اور ان کا جو ضمیر ہے اس کے مطابق وہ ایک کھلی بات کر سکتے ہیں. سارے ڈرے ہوتے ہیں کہ لیڈر ناراض نہ ہو جائے, فلانا نہ ہو جائے.
تو یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب آپ کی پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوگی، جب سیاسی جماعتیں ادارے بنیں گے. اس کے لیے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ مین فریم میں ان کو آنے دیا جائے، وہ اپنا پرفارم کریں. عمران خان صاحب کو بھی باہر آنا چاہیے. میں کہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب یا جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ پھر اس پہ سوچے. لیکن جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے تھے کہ زرداری صاحب نے عید کے اپنا اسپیچ میں جو بات کی انہوں نے، ہم نے تو نہیں سنی کہ ان کا احتجاج کر رہے تھے. بعد میں نے سنی ان کی بات جو اخبار میں کوٹ ہوئی کہ وہ مفاہمت کیا خان صاحب کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. تو اچھی بات کر رہے تھے نا، آپ نے شور مچا دیا اتنا زیادہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ باندھ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کے زندان میں ڈال کے آپ مذاکرات کریں. دیکھیں مذاکرات کے لیے حکومت پھر ایک ماحول بناتی ہے، وہ پازیٹیو جو ہے وہ سگنلز آپ دیتے ہیں، آپ اسیران کو رہا کرتے ہیں، کیسز واپس لیتے ہیں، جو غلط کیسز جو ظلم ہو رہا ہے. کیا قصور کیا ہے جو ہماری تو چھوٹی بہن کی عمر کی ہیں؟ یعنی کہ میں تو آج تصویر دیکھ کے مجھے اتنا دکھ ہوا کہ یار وائی از شی سفرنگ سو مچ. عالیہ حمزہ وہ افسوس لگتا. لیکن علی صاحب آپ تو نہیں اس میں انوالو تھے، میرے پاس آن ریکارڈ ہے آپ کی سٹیٹمنٹس، اور آپ اسی مشکل میں بھی آتے تھے. لیکن آپ لوگ بھی انفارچونیٹلی یہی کرتے تھے، آپ لوگ بھی یہی کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ میں بات نہیں کروں گا، این آر او نہیں دوں گا، جو مرضی ہو جائے، ان سے بات ہی نہیں کرنی، سارے چور ڈاکو ہیں. دیکھیں خان صاحب نے ابھی کیا میسج دیا ہے بات. دیکھیں 5 اگست کو گرفتاری ہوئی خان صاحب کی، اور ابھی جو پچھلے ہفتے ان کا بڑا سخت بیان آیا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بات کی. جیل جانے سے پہلے بھی خان صاحب نے کہا تھا میں پاکستان کے لیے سب سے بات کے لیے تیار ہوں، اور ابھی بھی انہوں نے جو سخت بیان آیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پہلے بھی بیٹھا ہوں. آپ تو فتح مکہ کا پیغام لائے تھے نا علی صاحب، بعد میں خان صاحب نے ایسے خطرناک بیان. یہی تو بات انصار عباسی کر رہے ہیں کہ کنسسٹنسی کیسے آئے گی جب ایک دن آپ فتح مکہ کی بات کریں گے، اگلے دن آپ کہیں گے آرمی چیف کے خلاف بولوں گا میں آج. دیکھیں فتح مکہ ماڈل کی جو بات تھی وہ تو خان صاحب نے اس پہ بات کی، وہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں شیئر کروں. اس میں کیا ہے؟ اس میں ذاتی انتقام نہ لینے کی بات ہے. اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر فرض کریں کسی بندے نے کسی کو مارا ہے تو آپ اس کو آپ اس کو معاف نہیں کر سکتے، وہ تو اس خاندان کا حق ہے. لیکن حکومت میں آ کے جب کوئی حکومت اتنی جیسے ہم لوگ ہیں اتنی مشکلات سے جب ہم نکل کے اگر حکومت میں آتے ہیں، فطری جبلت ہے کہ آپ انتقام کی طرف جاتے ہیں. خان صاحب نے کہا آپ کہتے ہیں کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا، خان صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی ذاتی انتقام نہیں، باقی جس نے غلط کیا ہے وہ عدالتوں میں فیس کرے گا. تو فتح مکہ ماڈل تو یہ ہے جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے. ہم سب کے لیے انہی کی ذات جو ہے اسی کو ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو وہ رول ماڈل ہے. انفارچونیٹلی وقت ختم ہو رہا ہے، سو ہیو ٹو ریپ دس اپ. انٹرسٹنگ کنورسیشن ود علی محمد خان. ہم ایک بریک لیتے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ملک بھر میں ضمنی انتخابات کے نتائج سامنے آ چکے ہیں. حکومتی اتحاد ان نتائج سے اس لیے مطمئن ہے کیونکہ یہ نتائج 8 فروری کے نتائج کی عکاسی کرتے ہیں. حکومتی اتحاد کا اطمینان اپنی جگہ، لیکن سیاست کی جو طالب علم ہیں ان کے لیے نون لیگ کی پنجاب سے جیت ایک بڑا مہمہ بنی ہوئی ہے. نون لیگ عام انتخابات میں پنجاب سے کیسے جیتی، اس بارے میں بہت ساری قیاس آرائیاں ہوئیں. عام الیکشن کے بعد پنجاب اور وفاق میں نون لیگ کی گورننس پر روز ہی سوالات اٹھتے ہوئے نظر آئے. پاکستان کو نواز دو کے نعرے ہوا ہوئے اور نواز شریف پنجاب تک محدود ہوئے. ضمنی الیکشن میں نواز شریف نے کسی حلقے میں جا کر انتخابی مہم تک جلانا گوارا نہیں کیا. نون لیگ کے کئی اہم رہنما دھاندلی کے راز فاش کرتے ہوئے نظر آئے اور کچھ رہنما ناراضگی کا اظہار برملا کرتے رہے. نہ جانے گزشتہ 2 ماہ میں نون لیگ نے پھر ایسی کون سی کارکردگی دکھا دی جس کی وجہ سے کل ان کو بھاری کامیابی ملی. اٹس اے کلین سویپ فار پی ایم ایل این. شاید کل بھی نون لیگ کو ویسی ہی کامیابی ملی جس میں 8 فروری کا ذکر کہیں کہیں موجود تھا. 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کا بڑا راز خود میاں جاوید لطیف نے فاش کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ اپنا حلقہ کھولنے کی بات کرتے ہیں تو نواز شریف کا حلقہ کھولنے کی دھمکی ملتی ہے. ذرا دیکھیے. میاں جاوید لطیف نے شیخو پورہ کے 5 حلقوں میں 90 کروڑ میں نون لیگ کو فروخت ہونے کا بھی الزام لگا دیا تھا. یہ بھی دیکھیے. جبکہ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ یہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آئے کہ تحریک انصاف کو مزاحمت راس آئی. انہیں بھی دیکھیے. جے یو ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی یہ الزام لگاتے نظر آئے کہ اسمبلیاں 70 ارب روپے میں فروخت ہوئیں. انہیں بھی دیکھیے. یہ اسمبلیاں پہلے تو کہا گیا بنائی گئی ہیں، اب تو یہ ہے کہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں، اسمبلیاں خریدی گئی ہیں. یہ بتاؤ بلوچستان
पे अदा करके तुमने ये असम्बलियां बनाई। बलूचिस्तान की सरजमीन से अब ये तहरीक उठी है, ये तहरीक बढ़ेगी, कराची तक जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा तक जाएगी, पंजाब तक जाएगी, पूरे मुल्क को उठाएंगे और इन जाली हुक्मरानों को हुकूमत करने नहीं देंगे। कल के इलेक्शन में भी यकीनन इल्ज़ामात लगे, ज़रा ये भी देख लीजिए। आई स्टार्ट विद यू कादिर खान मंदोखिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पिछले इलेक्शन में आपने भी धांधली के इल्ज़ामात लगाए, आपके पास हाथों में पर्चे होते थे और आप मेरे प्रोग्राम में, दीगर प्रोग्राम में जाके बात करते रहे, उसके बाद फिर थोड़े खामोश भी हो गए उस पर। कल के इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? ज़बरदस्त जो कारकर्दगी है उसका ये नतीजा है या कल भी कोई मसला था? देखिए, मैं खामोश नहीं रहा हूँ। अभी पिछले हफ्ते भी मैं इलेक्शन कमीशन गया था और उनको मैंने बताया कि 9 फरवरी को मैंने, मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने बाकायदा तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दी है कि FIR दर्ज किए जाए MQM के लोगों के खिलाफ, कि उनकी वीडियो और बैलेट पेपर, इस वक्त भी मेरे सामने 25 से 30 हज़ार बैलेट पेपर आपकी शो में दिखा चुका हूँ, वो पड़े हुए हैं। आप मुझे ये बता दें कि मेरी दरख्वास्त रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हुई है? तो 2.5 महीने के बाद तो पता भी नहीं चल रहा है क्या हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बोला आपको इतला कर दी जाएगी। तो ये इसका जवाब है। तो मैं खामोश नहीं रहा हूँ। सिंध हाई कोर्ट में मेरा पिटीशन चल रहा है, 3 मई उसकी तारीख है, वहां भी मैं गया, छोड़ोगे तो नहीं मैं भी। दूसरी बात ये, कल के इलेक्शन के हवाले से थोड़ा सा मिला जुला है। अगर पंजाब में जो आप चीजें दिखा है, या इससे पहले जो PTI के दोस्त ये इल्जाम लगा रहे थे कि फॉर्म 45 पे पहले से दस्तखत लिए गए, जी बिल्कुल, ये अभी इल्जाम लगा रहे। मैंने तो 8 फरवरी के इलेक्शन में आपके और बस और शो में कहा कि एडवांस पे फॉर्म 45 को साइन किया गया DRO ने, लेकिन ये तो एक हल्के की बात है। अब वो अगर आप सिंध की बात कर ले, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सीट छोड़ी हुई थी, वहां PTI का कोई कैंडिडेट ही नहीं था, ना जमीयत का मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का, ना नून लीग का, किसी का नहीं था। एक TLP का कैंडिडेट था जिसने 2700 वोट लिए, और हमारे वैसे ही तो नहीं था जैसे आसिफा भुट्टो के मुकाबले में कोई नहीं था। आप इल्जाम लगा सकते हो ना? मैं तो कोई इल्जाम नहीं लगाया, कोई था नहीं। आप इल्जाम लगा, देखो मैं यही चीज तो आपको बता रहा हूं, आपने पहले ही बात निशानदेही कर ली है। जब आपका कोई कैंडिडेट ही नहीं है, एक कैंडिडेट है TLP का जिसके 2700 वोट, और हमारे कैंडिडेट के 91,000 से ज्यादा, यानी 88,000 की लीड से, न जमीयत का कैंडिडेट, न नून लीग कैंडिडेट, न PTI कैंडिडेट। तो बता दी मीडिया में, आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा के केस में जो खुद भी इनका जो रवायती कैंडिडेट था वो नहीं था, दूसरा बंदा था, उसके कागज रिजेक्ट हुए थे, और कितना शोर मचा आपके सामने। एक बात है, ये तो आपका सिंध का हाल है। अब उसके बाद आप आइए खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, जहां बाजवड़ का इलेक्शन हुआ है, वहां एक नौजवान जो आजाद कैंडिडेट थे, जिसका भाई कत्ल हुआ पिछले इलेक्शन में, वहां पे उन्होंने PTI के दोनों कैंडिडेट को 27,000 की लीड से शिकस्त दी है। तो वहां आप क्या कह सकते हो, वहां धांधली हो गई है, वहां फॉर्म 45 था, वहां क्या था, और कोई इल्जाम भी नहीं लगाया। मैंने उस कैंडिडेट की गुफ्तगू सोशल मीडिया पे सुनी, उसने तो मुबारकबाद दी है, उसने तो ये कहा कि ये शहीद भाई की वजह से वोट मिला है, खुशाइन बात है। तो अब पंजाब की सीटों पे PTI के 2 सीटें आ गई, नून लीग की 10 आ गई, हमारी IPP की 1-1 आई। अगर किसी हल्के में ये इस तरह कोई वाकया तो हुआ है तो जरूर उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें कि PTI के जो बयानिया है वो पिट चुका है, लोगों को ये मार दाड़, गाली गलोच, उन चीजों से नफरत हो गई है। ओके, वेरी गुड एनालिसिस आपने बड़ा डिटेल में बताया। अगर इजाजत है मुझे, मैं अली गौहर बलोच को भी शामिल करूं। कारकर्दगी किधर बेहतर हुई है? एक तो पहले जरा मंसूर अली खान साहब हमारे कॉलीग हैं, सीनियर एंकर हैं, उनके कुछ सवालात सुन ले, फिर एक सवाल मेरा सुन लीजिएगा, जरा सुनिए। अली गौहर बलोच, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बड़ी रिस्पेक्ट आपकी। और लाइटर नोट, कारकर्दगी रिगिंग में बेहतर हुई है, फॉर्म 45 में बेहतर हुई है, या एक्चुअली जबरदस्त परफॉर्मेंस हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्रिया, कारकर्दगी तो यकीनी तौर पर बेहतर हुई है। ख़ास तौर पर पंजाब में मरियम साहिबा ने स्टार्ट से बड़ी मेहनत की है, लेकिन इस कारकर्दगी के समरात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर आने पे तो वक्त लगेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोगों ने बुज़दार प्लस की गवर्नमेंट के बाद जब मरियम साहिबा का तरीक़ाकार देखा है, उनका काम करने का तरीका देखा है, तो उन्हें फिर वही पंजाब से उम्मीदें वाबस्ता हुई हैं कि पंजाब दोबारा से तरक्की करेगा।
मरकज़ में भी मैं समझता हूँ कि जो मईशत के इशारे हैं वो बेहतरी की तरफ गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ गई है और दीगर मामलात में भी काफ़ी बेहतरी आने की गुंजाइश है, जिसमें ख़ास तौर पर सऊदी अरबिया की तरफ से जो तवक्को की जा रही है हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स। तो जिस पाकिस्तान को 9 मई जैसे वाक़यात में उजाड़ दिया गया था, तकरीबन मुआशी तौर पर पंजाब को तबाह हाल कर दिया गया था, अब अवाम की फिर इस हुकूमत से जो उम्मीदें हैं और तवक्कुआत हैं वो बढ़ी हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम तवक्को करते हैं कि हमने अगर 13 से 18 तक के चैलेंजेस कबूल किए और अपनी कारकर्दगी दिखाई, हमारी जो पार्टी है वो बुनियादी तौर पर अपनी कारकर्दगी पर ही हमेशा इलेक्शन में उतरती है और कारकर्दगी की बुनियाद पर ही वोट मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मरियम नवाज को दे रहे हैं, मरियम नवाज की वजह से आप लोगों ने इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा शबाना रोज मेहनत कर रही हैं और हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला करे कि उनकी मेहनत रंग लाए और ज़ाहिर मामलात में बेहतरी आए। लेकिन ख़ास तौर पर आपने जहाँ इतनी बातें की तो मैं आपसे तवक्को करता था कि इंट्रो में आप एक पार्टी की गुंडागर्दी का ज़रूर जिक्र करती, जहाँ पर नारोवाल में जिस एक बंदे को तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया एक मुस्लिम लीगी कारकुन को, तो जहाँ आपने इतनी मंसूर अली खान के वीलॉग का जिक्र कर दिया है, वहाँ पर आपको ये भी एक इलेक्शन के हवाले से बड़ी अहम बात थी, एक जान का चले जाना, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। मेरा गुजारिश करने का सिर्फ ये मकसद है कि एक मखसूस जत्था जो तशद्दुद पर ही यकीन रखता है, ये बहुत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। अली भाई, आई एम ग्लैड कि आपने इसको हाईलाइट किया। साथ ही साथ जो मीडिया पे तशद्दुद हुआ, खुद हमारे कैमरामैन के ऊपर हुआ, उसको भी प्लीज़ मज़म्मत कर दीजिएगा। सब कुछ काबिल मज़म्मत है। मैं समझता हूँ कि देखें, इलेक्शन हुए हैं, ये तो खैर बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त बात है कि इस तरह के तशद्दुद और किसी की जान का चले जाना, लेकिन बहरहाल इलेक्शन में शिकायत होती हैं। मैं खुद इलेक्शन मैंने कॉन्टेस्ट किया, रात के जो बल्कि सुबह के 5-6 बजे तक मेरी 4000 की लीड थी इलेक्शन। सर आपका तो नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन मेरी वो चले उस बात को छोड़े। दूसरे दिन जुमे की नमाज के बाद 2-4 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आते हैं। जिस तरह डस्का में धुंध पड़ी थी, मेरे इलेक्शन में भी लगता है इन्होंने कोई धुंध ही अरेंज की, और 3 उन पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट से मेरी लीड भी खत्म की और ऊपर से भी कोई 2000 डाले। जब बैग्स ओपन किए गए तो पता चला कि वही रिजल्ट था, वही हट के मेरी जो है वो 3000 की तकरीबन लीड थी जो कि मेरी उस टाइम खड़ी हुई थी। ठीक है, डिस्क्रिपेंसीज को आप भी ओन अप करें कि थी। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने रात तक मेरा रिजल्ट वो दिखाया, जिसमें मेरी दूसरे दिन तक भी दिखाया। ठीक है, और देखें, बात सिर्फ ये है कि ये एक परसेप्शन, ये एक प्रोपोगंडा, हाय हाय धांधली हो गई, हम लुटे गए, हमारे साथ पंजाब में हो गया। ओ भाई, धांधली करने वाले थे तो फिर वो केपीके में भी कर लेते। राइट। जिस तरह आप जवेद लतीफ साहब की आप बात कर रही हैं, तो जवेद लतीफ साहब के जिले से जहां वो सीटें कह रहे हैं कि वो सीटें सारी, उसका बेनिफिशियरी कौन है? उसका बेनिफिशियरी तो यही सुन्नी इत्तेहाद वाले हैं ना, इन्होंने जीती है, तो पैसा इन्होंने ही लगाया। देखिए, आज राणा साहब ने कह दिया कि बिल्कुल ठीक आ रहे हैं जावेद लतीफ। अब तो उन्होंने बिल्कुल उम्मीद खत्म कर दिया जावेद साहब की, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक हारे हुए हैं वो, जैसे मैं ठीक हारा हूँ। लेकिन एक सियासतदान का ये एक बड़ा ज़र्फ भी है कि आप मान लें हार को। आई कम टू नईम पंचोता साहब, अगर इजाज़त दें। आम इंतखाबात में PTI के आज़ाद उम्मीदवारों ने पंजाब में 109 सूबाई नशिस्तें हासिल की। कह देते हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जो मसाइल थे अगेंस्ट ऑल ऑड्स। सो ये एक साबित हुआ मामला कि आपकी तमाम मुश्किलात के बावजूद आप जीत भी सकते हैं इलेक्शन, जीत भी सकते हैं सीटें। 12 सूबाई नशिस्तों में से एक भी हासिल ना करना, अपनी भी हार जाना, थोड़ा सा तो ये परेशान कुन सूरत हाल होगी। देखें, पहली बात तो ये है कि 5 साल के बाद एक वोटर को हक मिलता है वोट कास्ट करने का, और 5 साल के बाद अगर वोट कास्ट करने वाला जो वोटर है उसका हक ही उससे छीन लिया जाएगा और डब्बे पहले से भर दिए जाएंगे।
اب آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر نہیں، مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح سے ایویڈنس جو شواہد ہیں وہ سامنے، ایک جگہ کے اوپر بھی کیوں آتا؟ اور پہلے سے اگر باکس بھر دینے ہیں یا بیلٹ جو پیپر جو ہیں وہ مورے لگا کر وہ فل کر لینا ہے، یا پولیس وہاں پر کھڑی کر کے اور وہاں پر جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو باہر نکال دینا ہے یا امیدواروں کو اندر بیٹھنے نہیں دینا۔ نعیم صاحب، یہ تو آپ لوگ پہلے بھی کہتے رہے کہ ہوا، اس کے باوجود سیٹیں جیتے بھی تو آپ کا لیسن نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس دفعہ ہم مزید اگریسو کیمپین کریں، ہم زیادہ جائیں، مختلف فورمز کے لیے ریڈی ہوں؟ اس دفعہ تو کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ آپ کی کیمپین کی کس نے ہے؟ وہ آپ مروت صاحب کو سب برا بھلا کہتے ہیں اور میری کوئی ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، لیکن انہوں نے تھوڑی بہت کوشش کر لی، کس نے؟ نہیں دیکھیں اوورآل آپ دیکھیں تو ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں اور ہر حلقے کے اندر لوگ گئے ہیں جہاں جہاں پر جو ہے وہ امیدوار کھڑے ہوئے تھے، جہاں جہاں پر پنجاب میں یا کے پی میں جس جگہ پر الیکشن ہوا۔ دیکھیں پنجاب کی اگر لیڈرشپ کی آپ بات کی جائے نا تو وہاں پر جو پرومیننٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کس وقت جو لوگ ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جو کے پی کے سے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہریار افریدی کے ہیں، پنجاب سے لوگ جیتے ہوئے بھی ہیں، آپ کے جیتے ہوئے ہیں تو وہ گئے ہیں، اور جو لطیف کھوسا صاحب بھی گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کمپین کے اندر سلمان رقم رائے صاحب گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ادھر سے معاویہ طاہر گئی ہیں راولپنڈی سے، اس کے بعد ادھر کے پی سے شہریار افریدی گئے ہیں، اور اس کے ساتھ خالد خورشید صاحب جی بی سے گئے، مختلف لوگ گئے ہیں۔ اب یہ صورتحال ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس الیکشن کے اندر، جو پہلے بھی الیکشن کے اندر، اس الیکشن کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ دفعہ 144 لگائے گی کہ آپ جلسہ نہیں کر سکتے، جلوس نہیں کر سکتے، کیوں بھائی پابندیاں کیوں؟ کے پی کے اندر آپ نے دیکھا کہ کسی جگہ کے اوپر ہماری حکومت ہے تو ہم نے کسی جگہ کے اوپر پابندی لگائی ہو، یا انٹرنیٹ بند کیا ہو، یا ہم نے کوئی اس طرح کو کنڈا کیا ہو کہ ان کے پیپر ایکسیپٹ نہ ہوں، یا ان کے امیدواروں کو اٹھایا جائے، یا ان کے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا جائے۔ کوئی یہ ایک واقعہ بتا دیں کہ کے پی کے اندر، اور سارے واقعے کیوں ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر؟ کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ سیٹیں جو ہے وہ بانٹی جائیں۔ اب یہ اتحاد کونسل ہے، لاسٹ ٹائم آپ کے بہت سارے آزاد امیدوار تھے لیکن آپ ان کو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کہتے رہے، اس دفعہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ٹیگ کر دیا، کیا اس کا بھی اثر پڑا ہے؟ نہیں، کسی طرح سے کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ تھا، ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اس وقت ووٹ جو ہے وہ صرف عمران خان کا ہے، کھمبا ہو نشان دیں، کسی کو جو ہے وہ جوتا نشان دیں، کسی کو کے نشان دیں، پیالہ دیں، نلکا دیں، کچھ بھی دیں، اور آپ نے دیکھا کہ 1 لاکھ کی لیڈ سے تمام حلقوں کے اندر جو خاص طور پر ایم این ایز کے امیدوار ہیں، یا دیکھیں تو ان کی طرف سے کیا ویوز تھی کہ وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے 60-60 ہزار سے جیت گئے، کون سی کارکردگی ہے؟ 1 مہینے میں کون سی کارکردگی، کون سی دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں؟ آپ روٹی کا جو ہے وہ کہہ کہ 16 روپے کی ہم کر رہے ہیں، اور آپ 300 پہ پیٹرول آپ نے پہنچا دیا ہے۔ مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ میں بھیرا کی مثال دوں آپ کو، تو وہاں پر میرے گاؤں کے اندر، میرا گاؤں کیونکہ بھیرا کے ساتھ ہے، تو وہاں پر ایک فیملی نے خودکشی کر لی، ایک نے ایک دوسرے بچوں کو گولی مار کے اور خود کو گولی مار کے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ چلا گیا دنیا سے۔ کس وجہ سے چلا گیا؟ کیونکہ مہنگائی ہے، اور یہی صورتحال ہے پورے پاکستان میں اس وقت جو بھی ہے۔ یہ سارا آپ دیکھیں تو ان کو یہ کوئی نہیں ہے کہ ملک آگے جائے یا کوئی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ان کی پالیسی ہو، صرف یہ ہے کہ مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالو، اپنے کیسز ختم کراؤ۔ ڈیفیٹ تسلیم کر رہے ہیں آپ لوگ۔ کسی صورت جو ہے پاکستان تحریک انصاف نہیں آ رہی، عوام جیتی ہے، عوام کی نظریں، عوام کو پتہ ہے کہ عوام نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، ان کے ووٹوں کی گنتی نہیں کی گئی، اور اسی کے لیے ہم نے جمعے کو کال دیا اور پورے پاکستان سے ہم لوگ نکل رہے ہیں۔ اوکے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس سے بات کرتے ہیں کہ کس حد تک پی ٹی آئی کیپیبل ہے اس وقت ایک بڑی کال دینے کی اور اس کے اوپر عمل بھی کرنے کی۔ خود ابھی ذکر کیا ہے رحیم صاحب نے جو مشکلات ہیں ان کو، وی ول ٹاک اباؤٹ دیم رائٹ آفٹر بریک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ کل کے الیکشن پہ انہوں نے ایک بات کی، ذرا دیکھیے۔ 12 حلقوں میں 22,000 سے زیادہ پولیس باہر سے کیوں ڈپلوائے کی گئی؟ ہمیں انہوں نے آر او آفس میں داخل نہیں ہونے دیا، ہمارے آگے باقاعدہ پولیس لگا دی، بدماشی کی، غنڈہ گردی کی حد ہو چکی ہے پنجاب میں۔ 3 بجے انہوں نے کیا یہ ہے کہ ہمارے ایجنٹس کو نکال دیا اور ٹھپے لگانے شروع کر دیے۔ یہ تو 60s کے دور میں بھی اتنی نہیں ہوئی تھی جتنی یہ کل کرتے رہے، اور خوف کیا تھا؟ صرف 14 سیٹوں کا خوف تھا۔ وقت جو یہ کام کر رہے ہیں اور جو یہ کام کروا رہے ہیں، میں سب کو یہ کہوں گا کہ آپ اس سسٹم کو برباد کر رہے ہیں۔ عام آدمی کا سسٹم سے اعتماد اٹھ چکا ہے، بات 12-14 سیٹس کی نہیں ہے، بات سسٹم کی ہے۔ عام انتخابات کے بعد کل کے ضمنی الیکشن نے ملک میں قائم انتخابی نظام اور انتخابی ڈھانچے پر سنجیدہ سوالات ایک بار پھر کھڑے کر دیے ہیں۔ لیٹس ہیو اے لک۔ کیا ضمنی انتخاب نے 8 فروری کے الیکشن کے نتائج کو درست ثابت کر دیا ہے؟ چند حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے انٹرنیٹ کیوں معطل کرنا پڑا؟ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون نے ضمنی الیکشن کے لیے انتخابی مہم کیوں نہیں چلائی؟
तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा में शफाफ ज़मीनी इंतखाब होने और पंजाब में धांधली के इल्ज़ामात की असल हकीकत क्या है? फॉर्म 45 पर नताइज से कबल दस्तखत कराने और तयशुदा नताइज जारी करने के इल्ज़ामात की तहकीकात कौन करेगा? एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या आम इंतखाबात के बाद ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात हो सकेंगी? वेलकम टू यू अलीगढ़ बलोच साहब। एक कैंपेनिंग तो हमें मिसिंग नज़र आई है, सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है जो कि एज अ पॉलिटिशियन आई एम श्योर आप नहीं चाहेंगे। या 3 अफराद बैठे हुए हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, तीनों अपनी कहानियाँ सुनाते हैं जो इंतखाब में डिस्क्रिपेंसी हुई, जो उनके साथ ज़्यादती हुई। सो 100% यहाँ पे इस वक्त अटेंडेंस है उन लोगों के साथ जो कह रहे हैं क्लेमेंट हैं उनके साथ ज़्यादती हुई। सो वेयर आर वी गोइंग इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट? देखिए फ्रिया, बात यह है कि महज इल्जामात लगा देना बड़ा आसान काम है। किसी टॉक शो में बैठ के ये हो गया वो हो गया। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि केपीके में भी ये इलेक्शन हारे हैं, जो इनका टिकट होल्डर था वो केपीके में भी हारा है, किसी भी वजह के साथ हारा। वो तो एक नजरियाती विक्ट्री है, वी मस्ट से दैट। नहीं, हम कह सकते हैं वोटर ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। उन्होंने अपनी पार्टी को बताया है कि आपने गलत टिकट दिया है। भाई देखें, ये कहना बड़ा आसान है कि वोटर ने क्या सोच के किया, लेकिन वोटर ने इनकी पार्टी को वोट नहीं दिया। दूसरी बात ये है कि जिस तरह के ये इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे ये बताएं, ये तो सारे लोग कहते हैं 9 मई का वाक़या भी हमने नहीं कराया। ये तो कहते हैं कि हम 9 मई के वाक़यात में भी बेगुनाह है, हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि उसका मास्टरमाइंड वो है जो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है। और इसके बावजूद ये मानने के लिए नित्यात। इनसे पूछ लें, ये कहते हैं 6-6 कैरेट की अंगूठियां भी हमने नहीं मांगी। इनसे पूछ लें, जब इन्होंने डस्का में रंगे हाथों पकड़े गए थे वोट चोरी करते हुए और धुंध पड़ गई थी, ये वो वाकया पूछ लें, ये कहेंगे हमने वो भी नहीं किया। देखिए बात ये है कि आज भी ये जिस फोरम पर बातें कर रहे हैं, जब ये हुकूमत में मुसल्लत थे तब भी ये पॉलिटिकल पार्टी से बातें करने के लिए तैयार नहीं थे। तो अभी जो राना, इसी से रिलेटेड सवाल है राना साहब, एक तो बता दें जरा कि आपकी पार्टी में इस वक्त किसकी जबान राना साहब बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर हमसे बातचीत करेंगे तो खान साहब बाहर भी आ सकते हैं। ये किसका मैसेज है? देखिए बात ये है, राना साहब हमारी पार्टी में है और राना साहब बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं। मैं राना साहब की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं और वो हमारी पार्टी की तरफ से किसी ने। तो आप कह रहे हैं कि अगर ये आपसे बात करें तो वो बाहर आ जाएंगे, तो सब अदालती की तरह है, मुकदमात है। राना साहब का बात करने का मकसद ये है कि अगर ये अपने कॉल और फेल से साबित करें कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जिस तरह से ये नफरत का इजहार अपने अलावा इन्होंने सब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी लीडरशिप को हमेशा चोर और डाकू अपने मुंह से बोला और उनके उल्टे उल्टे नाम रखे, बल्कि आप देख माफी मांग ले, सिटअप्स कर ले, उठक बैठक कर ले तो हम माफ कर देंगे, जेल से निकाल देंगे। सर ये कैसा मैसेज है? फरिया, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, चलो हमें तो छोड़ दे, हमारे साथ तो इनकी बहुत सियासी मुखालफत है। मौलाना फजल रहमान साहब को तो ये कह रहे हैं ना कि वो हमारी उनसे बातचीत, इनके डेलीगेशन भी गया और दायर है वो भी इलेक्शन में इल्जामात लगाते हैं। हालांकि जहां से मौलाना साहब आ रहे हैं सीटें सारे पाकिस्तान को पता है, उसके भी बेनिफिशियरी पीटीआई वाले हैं, तो इसका मतलब है इलेक्शन तो इन्होंने चुराया। पिशीन में जो इन्होंने ताज बनाया उसका जलसा हुआ, वहां पर भी मौलाना साहब के उल्टे नाम लेकर फिर नारे लगवाए। ठीक है, तो ये किसी सियासी पार्टी ये है सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सो क्योंकि वक्त भी कम है, इसका जवाब दे दें सर। वो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेस किया, उन्होंने कहा चले हमसे तो बात करनी नहीं, हम बुरे हैं, आप तो किसी से बात नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान को एक तरफ डेलीगेशन भेजते हैं, फिर डीजल उनके ऊपर नारे कसते हैं आप लोग। देखें, पहली बात तो ये है कि वहाँ पर 5 जमातों का जो एक मुश्तरका जो है वो आपको पता है कि तमाम रहनुमा मौजूद थे, और अगर किसी ने वर्कर ने वो लगाया है नारा तो उसको वहाँ पर मना किया गया है कि आप ना लगाएं। दूसरी बात ये रहेगी कि ये जो बात अफसोस की बात है, ऐसे खुदा ना खास्ता कोई मैं लगवा दूँ नारा किसी पे, फिर मैं कह दूँ मना हो गए, डोंट डू दैट, दिस इज नॉट राइट। नहीं, देखें अब बात यह है कि जब तादाद में लोग लाखों में होते हैं, हज़ारों में होते हैं, तो फिर उसमें से अगर कोई नारा लगाता है तो अगर आप उसको मना करते हैं। रेट लगा रहे हैं उनका, चीफ मिनिस्टर गंडापुर ने कहा रेट लगवा रहे हैं मौलाना अपना। देखें, रेट लगाने की बात उन्होंने सेंस में की होगी डेफिनेटली। वहाँ पर जब अली मीर गंडापुर साहब को गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने सारे वो हकायक बताए कि इनके ऊपर, क्योंकि हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, वो नहीं चाहते कि इनके साथ लगा रहे हैं वापस हुकूमत में चले जाएंगे वो।
So this is not the point sir, وہ جو مرضی کا ہے ان کی مرضی. The point is کہ آپ لوگ کیا پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں, کیا بات چیت کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ بات چیت کس وجہ سے, کیا معاملہ, کیسے یہ کہا جاتا ہے. میں نے ہمیشہ خان صاحب سے بات کی تو بات صرف اور صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جب تک قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی تو وہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے حکومت بنانے کی, دیکھیں حکومت بنانے کی دعوت دی ہے, نہیں دی, یا اس کے اوپر ایکسیپٹ کیا ہے یا نہیں کیا. پہلے آپ دیکھیں یہ کہ ہماری سیٹیں کتنی ہیں. جب ہم 180 پلس سیٹیں جیت چکے ہیں تو ہمیں ہمارا مینڈیٹ جو ہے عوام کو ان کو واپس نہیں کیا جائے گا, اور جو جیتے ہوئے ان کو ہرایا جائے گا. تو سب سے پہلے تو یہ کہا جائے گا نا کہ جب ہم ہماری سیٹیں 180 سے زیادہ ہیں تو ہمیں کیوں جو ہے ہرا کے کہا جائے کہ آپ اس کے ساتھ الائنس کر کے حکومت بنائیں. تو نہیں کرنی دوسری یہ چیز, ہم جیتتے ہوئے ہم نہیں بات کریں گے. دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو رانا ثناءاللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کمنٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جو ہے اس سینس میں نہیں بات کی. رانا ثناءاللہ نے کھلے لفظوں میں بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ بات کریں, بیٹھیں تو کیسز ختم ہو جائیں اور یہ ان کی رہائی ہو جائے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسز بنانے والے بھی کیونکہ ہم ہی تھے, ہمیں تو پتہ ہے, ان کو تو پتہ ہے کیونکہ اس وقت وہ انٹیریئر منسٹر تھے. سائفر والا کیس جس کے اوپر پہلے ہی پریس کانفرنس, عدت والے کیس کے اوپر, اور کوئٹہ میں جو مقدمہ درج اور مختلف جگہوں کے اوپر مقدمات دفعہ 144 کے اوپر بنائے گئے, تو انہیں تو سارا پتہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنانے والے مقدمات ہیں. تو اب وہ کہیں گے کہ بالکل جی یہ بات کریں تو کیسز ختم ہو جائیں, کیونکہ لیگل کیسز تو ہیں ہی نہیں, پولیٹیکل سارے بنائے گئے. یہ بھی مندوخیل صاحب کیونکہ آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے, یہ اینڈ رانا صاحب کو بھی بڑا لیگل میٹرز سے اویئرنیس ہے, یہ کس طرح کی آفر ہے کہ آپ ہم سے بات کریں, آپ باہر آ سکتے ہیں جیل سے, لیگلی کہاں ہے سٹینڈ کرتی ہے؟ ختم ہو گیا. یہ علی گوہر بلوچ صاحب سے بےحد احترام. رانا صاحب نے وہ بات کر لی ہے جو پی ٹی آئی بات کر رہی ہے. رانا صاحب کو یہ بات کر کے میرے خیال میں ان کی اپنی پارٹی کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اگر آپ کھلم کھلا یہ آفر کر رہے ہو کہ آپ آئیے بیٹے تو ضمانت یہ ساری چیز جو ہے نا ہو جائے گی, تو بھائی آپ کون ہو؟ آپ پولیس ہو, آپ جوڈیشری ہو, آپ کون ہو جو آپ اس طرح بات کر رہے ہو؟ خود آپ ہرے ہوئے اور آپ اگلے کو یہ آفر کرے آئیے آپ کے کیسز میں ختم کرا دوں گا. اور ایگزیکٹلی یہی بات آج وزیر اعلیٰ علی امن گنڈپور صاحب نے پریس کانفرنس پہ کہی ہے کہ 9 مئی کے سارے ایف آئی آر میں ختم کر کے دکھاؤں گا. بھائی آپ کیسے ختم کریں گے؟ یہ تو پولیس ختم کرے گی, عدالتیں ختم کرے گی. لیکن ایسے ختم ہوئے بھی ہیں نا مندوخیل صاحب, ناٹ دیٹ اٹس کریکٹ, لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ریورس ہوتا ہے, پلڑا برابر ہوتا ہے یہ پاکستان میں. نہیں, بات یہ ہوتا نا, دیکھیں بات یہ ہوتا نا فریا, یہ اس چیز کو ملک کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اب آپ دیکھ رہے, اگر میں نواز شریف صاحب کی بات کروں, ایک سپریم کورٹ کا جج مانیٹرنگ کے لیے لگایا گیا جو خود بیچارہ منہ چھپاتا ہوا پھرا اور استعفیٰ دے دیا اس نے, اور پھر اس کے بعد جا کے 7 منٹ کے اندر اس کے کیسز ختم کر دیے. پھر اگر آپ عمران خان صاحب کے کیسز دیکھ لیں کہ فوراً ان کو جو فیصلے تھے وہ معطل کر دیے گئے, یا آج علی امین گنڈپور صاحب کو یہ کرے, کل رانا ثناءاللہ صاحب یہ فرما رہے تھے. تو یہ کیا ملک میں کیا چل رہا ہے؟ یہ اس کو قانون کہتے ہیں, اس کو آپ بات کرو کس طرح, یعنی ہر آدمی کی جو بس میں ہے وہ قانون کے فیصلے. علی صاحب کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے, انہوں نے تو اون اپ کر لیا اس کو, انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. وہ تو ان کے ہے, میرے ساتھ دوسرے ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے تو اس کی مخالفت کی ہے. بہرحال ان کی مرضی ہے, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ رانا ثناءاللہ کو اس طرح کھلم کھلا آفر دینا, پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کی تائید کرنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی مقدمات ہے. تو سیاسی مقدمات اگر نہیں ہے تو پھر ایک سیاسی ورکر کیسے آفر کر سکتا ہے؟ یہ 30 سیکنڈز ہیں, اگر علی بھائی آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں. میں یہاں پر اپنا موقف دوں گا, قادر بھائی بات کر لیں پہلے. میں تو کہتا ہوں علی گوہر بلوچ صاحب, آپ لوگوں کو اس کی ذاتی بیان دے کے پارٹی کو شوکاز دینا چاہیے, کیونکہ اس طرح آپ کسی کو آفر دے کے آپ پی ٹی آئی کے موقف کو تائید کر رہے ہو. میرا تو یہ کہنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے فریہ, بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب کے بیان کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے. اصل میں رانا صاحب کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری ڈے 1 سے تھی اور آج بھی ہو رہی ہے. رانا صاحب کا موقف یہ ہے کہ ان کے اوپر انہوں نے ملک میں کرپشن بھی کی, انہوں نے ملک میں 9 مئی جیسے واقعات بڑے خوبصورتی سے آپ نے اس کو کور کیا ہے. رانا صاحب نے آپ کو ٹیکسٹ کیا ہے کہ ان کے دل میں کیا بات ہے. نہیں, خوبصورتی سے میرا موقف لے لے, نہیں میرا موقف لے لے. اور جو کیسز بنائے گئے ہیں رانا صاحب سے پوچھنے کا بیان واپس نہ لینا ہو. اب میری بات تو مکمل ہونے دینا پلیز. ہاں جی, میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ قادر مندوخیل صاحب مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ٹیکنیکلی کیس اس سے زیادہ مضبوط بنتے تھے، لیکن سہولت کاری کا وہ عنصر موجود تھا جس کے تحت گڈ ٹو سی یو بھی کہا جاتا رہا، جس کے تحت ریمانڈ کے اندر بھی ان کو چھوڑا جاتا رہا۔ دکھاتے نا اپنی کریڈیبلٹی، اپنی انٹیلیجنس، آپ لوگ ہیلپ کرتے اپنی لیگل ٹیم سے، کس سے بنوائے آپ نے مقدمے؟ اور آج بھی سہولت کاری ہو رہی ہے، آج بھی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں، یہ عجیب سہولت کاری آپ کہہ رہے ہیں مقدمہ نہیں صحیح بنایا جی، کس کو کہہ رہے ہیں، کس نے بنایا تھا مقدمہ؟ انہوں نے کہا کہ اگر اس قسم کے کمزور کیسز بنائے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ تو سب کو نظر ٹھیک ہے، بس مجھے ریپ اپ کرنا ہے، آگے 30 سیکنڈ پنجوتا صاحب، یہ مضبوط مقدمے تھے ہی نہیں، یہ تو اب سب کہہ رہے ہیں، اٹ مینس کہ جلدی ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مضبوط مقدموں کی جو بات کر رہے ہیں یہ وہ خود مان چکے ہیں کہ ٹرائل جو ہے جس طرح سے کنڈکٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا ہے، جو کہ چلوایا گیا ہے، جو ہم بھی کہہ رہے تھے، اس کے اوپر انہوں نے مور ثبت کر دی ہے۔ اور سہولت کاری ہو رہی ہے آپ کی جی، سہولت کاری کون کر رہا ہے، کس کی کر رہا ہے؟ جیل میں ہم پڑے ہوئے ہیں، بشرا بی بی کو انہوں نے ظاہر دیا ہے، جو سلوک کیا جا رہا ہے، جو ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا ہوا ہے، جو ایک مقدمے سے ہمارا کوئی رہنما ریلیز ہوتا ہے دوسرے مقدمے میں ڈال دیا جاتا ہے، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، ان کے ساتھ جو ہے 10 مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ جی وہی نہیں، تو ایسی ساری صورتحال کے اندر دیکھ لیں، سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کہاں خیال کرتے ہیں، ان کا کام مقصد صرف کیسز ختم کرانا۔ کے اندر معاملات ہوتے ہیں، یقیناً I was very surprised to see عالیہ حمزہ کی تصویر، visibly she has lost weight, visibly she looked very fair۔ بہت شکریہ، do give me your feedback, take care of yourself، اللہ حافظ۔